ایک دن بنی اسرائیل کے درمیان ایک عجیب منظر دیکھا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑے پر سوار ہو کر گزرے۔ ایک شخص دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، وہ تھا سامری۔ سامری جادو اور فریب کا ماہر تھا۔ اس نے حیرت سے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا قدم جہاں زمین پر پڑتا ہے وہاں کی مٹی عام نہیں رہتی، اس مٹی میں ایک عجیب تاثیر آ جاتی ہے، گویا اس میں زندگی کی کوئی پوشیدہ طاقت چھپ گئی ہو۔ سامری کے دل میں فوراً ایک خطرناک خیال پیدا ہوا۔ وہ چپکے سے آگے بڑھا اور اس جگہ کی مٹی اٹھا کر اپنے پاس چھپا لی۔ اس کے ذہن میں ایک ایسا منصوبہ بن چکا تھا جو بعد میں پوری قوم کو گمراہ کر دے گا۔ کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے کے لیے طور پہاڑ پر چلے گئے۔ بنی اسرائیل کو ہدایت تھی کہ وہ صبر سے انتظار کریں، مگر سامری نے یہی موقع غنیمت جانا۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا، اپنے سونے کے زیورات میرے پاس لے آؤ۔ لوگوں نے اپنے ہار، کنگن اور زیورات اس کے حوالے کر دیے۔ سامری نے انہیں آگ میں پگھلایا اور ایک سنہری بچھڑا بنا ڈالا۔ پھر اس نے وہی مٹی جو اس نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے اٹھائی تھی اس بچھڑے کے اندر ڈال دی۔ روایت میں آتا ہے کہ جیسے ہی وہ مٹی اندر گئی اس بچھڑے کے اندر سے گائے جیسی آواز نکلنے لگی۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، انہیں لگا کہ یہ بچھڑا واقعی زندہ ہے۔ اسی لمحے سامری نے اعلان کیا، یہی تمہارا خدا ہے اور موسیٰ کا بھی خدا یہی ہے، مگر موسیٰ اسے چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے ہیں۔ سادہ دل بنی اسرائیل اس دھوکے میں آ گئے، وہ اسی سنہری بچھڑے کے سامنے جھکنے لگے اور اس کی عبادت شروع کر دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس آئے تو انہوں نے یہ منظر دیکھا۔ ان کے غصے کی شدت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ انہوں نے فوراً اس بچھڑے کو پکڑا، اسے جلا دیا اور پھر اس کی راکھ کو پانی میں بہا دیا۔ پھر انہوں نے سامری کو پکڑ کر پوچھا، بتا یہ سب تو نے کیوں کیا؟ سامری نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی اور اسی مٹی کو بچھڑے میں ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سخت سزا دی اور اسے قوم سے نکال دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد سامری ایسی زندگی گزارنے لگا کہ ہر آنے والے سے چیخ کر کہتا تھا، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ یوں وہ شخص جس نے جادو اور فریب سے قوم کو گمراہ کیا تھا آخرکار خود ذلت اور تنہائی کی علامت بن گیا۔